میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، حتیٰ کہ آپ کا پسینہ لوگ عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے، اپنی خوشبو میں ملاتے تھے، اور نبی علیہ السلام اسے انڈورس کیا کرتے تھے کہ ہاں تم یوز کرو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کا جو وضو کا بچا ہوا پانی جب صحابہ کرام آپ ایک بڑے تھال میں وضو کرتے تھے نا، وہ تھال ضائع نہیں کیا جاتا تھا، وہ حضرت بلال جب باہر لے کے آتے تھے تو صحابہ کرام اس میں سے اپنے جسم کے اوپر تبرکن ملتے تھے۔ ایک تو بخاری میں صلح حدیبیہ والی حدیث ہے نا، بڑی لمبی، اس میں تو حضور وضو کر رہے ہیں، وہاں تو ڈائریکٹ وہ اپنے چہرے پر اور برکات حاصل کر رہے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام سخت سردیوں میں بھی فجر کی نماز کے بعد جب باہر نکلتے تو مدینے کے لوگ اپنے بچوں اور غلاموں کو بھیجتے تھے برتن اٹھا کے، اور حضور علیہ السلام ہر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لیے۔ اور اخلاق دیکھیں، سردیوں میں کس کا دل کرتا ہے یار ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال، لیکن اب جتنے لوگ آتے تھے حضور کسی کو محروم نہیں لوٹاتے تھے، اور برکت ہوتی تھی اس کی، ظاہر ہے آپ کی مبارک تبرکات کی برکت ہے۔ آپ علیہ السلام کے ڈائریکٹ تبرکات کی بھی، انڈائریکٹ بھی۔ ڈائریکٹ تبرکات میں صحیح بخاری میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے۔ اور بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام نے حج یا عمرے کے موقع پر جب حلق کروایا، اپنے بال منڈوائے تو حضرت طلحہ کو دیے اور کہا صحابہ میں تبرکن تقسیم کر۔ نبی علیہ السلام نے خود تقسیم کروائے اپنے بال مبارک۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے ام سلمہ ہماری جو ماں ہے سلام اللہ علیہ، انہوں نے رسول اللہ کے چند بال ایک ڈبیا سے نکالے اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے بال ہیں، ہمارے محلے میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کا دھون اسے دیتے ہیں، وہ برتن بھیج دیتا ہے، وہ شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ صحیح مسلم میں اسما بنت ابی بکر نے رسول اللہ کا کرتا نکالا، کالے کلر کا کسروانی تیالسی جبہ جس پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے، اور یہ سیدہ عائشہ کے پاس تھا، اور ان کی وفات کے وقت میں نے ان سے لے لیا، وہ بڑی بہن تھی ان کی، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ اب یہ کرتا تو انڈائریکٹ تبرک ہے، چلے بال تو آپ کہہ سکتے ہیں جسم کا حصہ ہے، اب کرتا تو جسم کا حصہ نہیں ہے۔